بئر معونہ، یہ بھی سفر 4 ہجری میں ہی ہوا. اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. ان کو بھی قراء کے نام سے پکارا جاتا تھا، قاری حضرات تھے یہ بھی. حادثہ رجیع کے زمانے میں ایک اور المیہ پیش آیا جو رجیع سے زیادہ المناک تھا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو براء عامر بن مالک جو ملاعب الاسنہ نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا، مدینے میں خدمت نبی میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی، بس نیوٹرل سا رہا، اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے. کون آتا ہے؟ ابو برا کہتا ہے کہ اہل نجد کے پاس کچھ لوگ بھیج دیں تاکہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں. اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراء صحابہ میں سے 70 مبلغین بھیج دیے. حالات کی خرابی کے باوجود جب کوئی اسلام یا دین کی بات سیکھنے میں انٹرسٹ شو کرتا ہے اس کے اس سوال کو رد نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تو تھا کہ اس نے اس طرح اسلام کے لیے وہ سب اپنا شوق ظاہر نہیں کیا، لیکن ظاہر پر معاملہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے کہ اس علاقے میں بھی دین کو پھیلانا ہے، تو آپ نے 70 لوگ بھیج دیے. انہوں نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت حرام بن ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے. اس نے خط پڑھنے کی بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا. حضرت حرام نے فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پھر فوراً ہی اللہ کے اس دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کے لیے بنو عامر کو آواز دی، مگر ابو براء کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، لہذا اس نے بنی سلیم کو آواز دی اور اس کی چند شاخوں رعل، زکوان اور عصیہ نے آ کر صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا اور سب کو تہہ تیگ کر ڈالا، سب کو قتل کر دیا. صرف کعب بن زید اور عمرو بن امیہ ضمری بچ رہے. کعب بن زید زخمی تھے، انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، یعنی سب کے بیچ میں وہ زخمی پڑے ہوئے تھے، انہوں نے سمجھا یہ بھی شہید ہو چکے ہیں. چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے. عمرو بن امیہ ضمری منذر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے. انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے. چنانچہ وہاں پہنچ کر منذر نے لڑتے بھڑتے شہادت حاصل کی اور عمرو بن امیہ قید کر لیے گئے. جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی انہیں آزاد کر دیا. حضرت عمرو بن امیہ مدینہ پلٹے. راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے. حضرت عمر نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا. چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا قتلت قتیلین لأدینہما، یعنی میں ان کی دیت ادا کروں گا. تم نے ایسے 2 آدمی قتل کیے جن کی دیت مجھے دینی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجیع اور بئر معونہ کے ان حادثات سے سخت رنج و الم پہنچا. یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی صفر 4 ہجری میں پیش آئے اور کہا جاتا ہے دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں پر 30 روز تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں. اس کے بعد آپ نے قنوت ترک فرما دی. کیا اس کے بعد دین سیکھنے سکھانے کا کام ختم ہو گیا تھا؟ ان حادثات کے بعد نہیں، جاری رہا. دیکھیے دنیا میں حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کبھی بھی، کہیں بھی، کوئی بھی، لیکن مسلمانوں پر جو ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو آگے بانٹنے کی. کون سی وراثت؟ علم کی وراثت. کسی بھی طرح کے حالات میں اس سے رکا نہیں جا سکتا. جب سورۃ توبہ کی تفسیر اگر مشرکین میں سے کوئی ہاتھ لگ جائے اور وہ اللہ کا کلام سننا چاہے، وہ تمہارا دشمن بھی ہو، اس کو کلام سناؤ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے قیدیوں سے اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں تو کیا مسلمانوں سے کس چیز کی توقع کی جائے کہ وہ ان لوگوں کو پڑھانے کے لیے نہ نکلیں کہ جنہوں نے مطالبہ کیا ہے.
اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسے حادثات اور کیسے واقعات بھی پیش آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں وہ 2 آیتیں جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر یہ قرآن میں نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ حدیثیں نہ سناتا، کہ جن میں علم والوں پہ لعنت کی گئی ہے کہ جو اللہ کی آیات کو چھپائے ہوئے ہیں اور اسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے. غزوہ بنو نذیر ربیع الاول 4 ہجری. بنو نذیر نے بئر معونہ والوں کے ساتھ غداری کرنے والے ازل اور قارہ سے بھی زیادہ ایک خبیث سازش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا. کون تھے بنو نذیر؟ یہود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہو تاکہ آپ سے قرآن اور اسلام کی بات سنیں. یہاں بھی تعلیم کو بہانہ بنایا گیا. مناقشہ کریں اور مطمئن ہو جائیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہوں، ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ایمان بھی لائیں. چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا. اب وہ بھی اپنے گھر بلا رہے ہیں بنو نذیر، جبکہ ان بدماشوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیں. مگر آپ کو عین وقت پر خبر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کر لیا. باقی قبائل نے تو صحابہ کو شہید کیا، لیکن یہود نے دین سیکھنے کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی پلاننگ کر لی. عمر بن امیہ دمری نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق ان 2 مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت کریں. آپ کو معلوم تھا نا کہ یہ پیکٹ تھا، میثاق مدینہ تھا، جس کی روح سے اگر مدینہ والے کسی نان مدنی کو قتل کرتے ہیں تو اس کی دیت کے لیے سب کو شریک ہونا ہوگا وہاں. تو اس معاہدے کے مطابق یہ کس نے قتل کیا تھا راستے میں اور خود ہی آ کے بتایا بھی تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے ان کو قتل کر دیا جن کی دیت دینا ہوگی اب ہمیں معاہدے کے مطابق. لہذا آپ یہود کے پاس گئے کہ دیت کا بندوبست کیا جائے. انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں. چنانچہ آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے اور یہود آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کے پارٹ کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پہ گرا دے. اس پر بدبخت ترین یہودی عمرو بن جہاش اٹھا. ادھر حضرت جبریل نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی. چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے. بعد میں صحابہ بھی آپ سے آ ملے اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دی. ایک موقع پہ کیا کہا کہ اس بہانے آپ کو بلایا جائے کہ آپ ہم کو کچھ سکھائیں، اور ہر ایک جو آنے والا اس کو کیا کہا چھپا کے خنجر لے آؤ تاکہ مل کے کام ختم کر دیں. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اس دوسرے معاملے میں تو ایک اور سازش کر لی. اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلایا مدینے سے نکل جاؤ، اب تم میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی. اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی، لیکن اسی دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہلا بھیجا ڈٹ جاؤ مت نکلو. یعنی وہ تو جا رہے تھے لیکن اس منافق نے ان کو روک دیا. میرے پاس 2000 مردان ضرب و حرب ہیں، یعنی خوب لڑاکے لوگ موجود ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے، کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے. یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا کر لیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا. صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی. مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا. جھنڈا حضرت علی کو دے کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا. وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا. انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے. چونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے سفر کا کام دے رہے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ اور جلا دیا جائے. سورۃ الحشر میں اس کا ذکر ملتا ہے. اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. چنانچہ 6 روز کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 15 روز کے بعد، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینے سے جلا وطن ہو جائیں گے. اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے. منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی، کوئی مدد کو نہیں آیا.
جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو یہ شیطان کے ساتھی تھے منافقین اور بنو قریظہ کی شکل میں، جنہوں نے اس وقت بنو نذیر کا کچھ ساتھ نہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں. چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کھونٹیاں، چھتوں کی کڑیاں تک اکھاڑ کے لے گئے. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، خود ہی اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے. بس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو. جلاوطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا. وہ کون تھے مہاجرین اولین؟ جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا، جو آپ کے ساتھ آئے تھے. صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا. اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے رہے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرما دیتے تھے. یعنی جو ملا بھی اس سے صرف ضروریات پوری کی اور باقی واپس اسی کاز میں لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے 50 خود یعنی سر پہ لوہے کی ٹوپی ہیلمٹ کی طرح اور 300 تلواریں بھی پائیں، وہاں سے ہی نکلی کیونکہ اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی. غزوہ بدر دوم شعبان 4 ہجری پہلے گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے احد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا. چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا اور وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے. جھنڈا علی بن ابو طالب کو دیا تھا اور مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ کے سپرد کیا تھا. ادھر ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا اور مر الزہران پہنچ کر مجنہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع سے اس پر رعب طاری تھا. چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ اسی وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو. اس وقت خشک سالی ہے، لہذا میں واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس چلو. اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا اور جنگ نہیں ہوئی. مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور 1 درہم کے 2 درہم بنائے. پھر اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی. یعنی بدر ایک مبارک جگہ ہے، پہلے بھی وہاں سے واپس آئے تو ایک دھاک بیٹھ گئی تھی. اب یہاں بھی چونکہ آپ خود اس وعدے کے مطابق نکلے تھے اور ابو سفیان لڑے بغیر واپس گئے تو دوبارہ مسلمانوں کی عزت ایک طرح سے بحال ہو گئی اور ہر جانب امن و امان قائم ہو چکا تھا. چنانچہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی. اب یہ ایک طرح سے امن کا سال آ گیا. اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا. چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے. یہ 5 ہجری کو ہوا. یوں ہر 4 جانب امن و امان کا دورہ ہو گیا. یہ جو دومت الجندل ہے اس میں 1000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور وہاں کسی قسم کی جنگ نہیں ہوئی، صرف مروب کرنے کے لیے گئے تھے. شعبان 5 ہجری میں غزوہ مریسی ہوتا ہے یا بنو المستلق. اسی میں واقع افک پیش آتا ہے. یہ غزوہ بنو نذیر کے بعد دومت الجندل کے بعد یہ پیش آتا ہے غزوہ بنو المستلق. اور اسی طرح یہ کہ غزوہ ذات الرقاع بھی پیش آتا ہے. غزوہ ذات الرقاع جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں ہوا اور اس میں صحابہ کرام اتنا چلے کہ ان کے پاؤں کی انگلیوں کے ناخن جھڑ گئے. رقاع چیتھڑے کو کہتے پٹی، اور انہوں نے پٹیاں لپیٹ کر پاؤں کی، کیونکہ جوتے ٹوٹ گئے، پاؤں گھس گئے، ناخن اتر گئے، اور وہ پھر بھی چیتھڑے لپیٹ کر چلتے رہے کیونکہ بہت طویل سفر تھا. ایک اونٹ پہ 6 لوگ باری باری سوار ہو رہے تھے. یہ حالت تھی. یہ غزوہ بنو نذیر کے بعد ہوا تھا. یہود کو نکالنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا اور 400 صحابہ کے ساتھ آپ نکلے تھے نجد کی طرف. وہاں پر قبیلہ غطفان کے کچھ لوگوں سے ملے لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی. یہیں پر لوگوں کو صلاۃ الخوف پڑھائی گئی تھی. واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کیا اور
تلوار درخت سے لٹکا دی.